پچھلی آیتاں دے وچ شیطان ملعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے ایک دعویٰ کیتا کہ میں اولاد آدم نو ہر طریقے دے نال سیدھے رستے تو بھٹکاواں گا، اور اس آیا مقدسہ دے نزول دے وچ او دے لوگاں نو بھٹکان دا یعنی ابتدا دا ذکر ہے کہ اس نے بھٹکانا کس انسان تو شروع کیتا۔ ذہن دے وچ خرش سی کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم جس وقت ہوندی اس وقت تو بھٹکانا شروع کردا، لیکن اس آیا مقدسہ دے وچ اس ملعون دا ابتدا دا ذکر ہے کہ انہیں اولاد آدم دا انتظار نہیں کیتا بلکہ خود بذات خود حضرت آدم علیہ السلام تو ہی ابتدا کی تھی۔ رب ذوالجلال نے اس ملعون دے ایک مکر دا بلکہ دو مکر دا ذکر جڑا اس نے حضرت آدم علیہ السلام دے دل دے وچ وسوسہ جس طریقے دے نال ڈالیا اور جنت دے وچوں آپ نو نکالیا گیا، اس دا ذکر ہے کہ شیطان لعین دے مکر و فریب کس کس رنگ دے نے۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ بہت قوی دشمن ہے اس اولاد آدم دا، شروع تو لے کر کے قیامت تک دی اجازت رب ذوالجلال نے اس کو دیتی ہے کہ تو جتنا ہو سکتا ہے اولاد آدم نو، جتنی تیرے کو ہو سکتی ہے، جتنی تیری سکت ہے، جتنی تیری طاقت ہے، تینوں ہر طریقے دے نال اجازت ہے کہ تو اپنا زور لگا لے، لیکن جڑے میرے بندے ہون گے، جڑے میرے بن کے رہن گے، وہ تیرے مکر و فریب دے وچ نہیں آن گے۔ تو رب ذوالجلال نے دو مکر دا ذکر فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن پاک ساڈے واسطے ہدایت دا سرچشمہ ہے۔ اس ان آیتاں تو سانو اس چیز کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان ملعون کس طریقے دے نال اپنے مکر و فریب دے وچ سانو ڈالدا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ہلکی چیز نو کہندے، لفظی معنی ہے ہلکا ہونا، اسے واسطے عورت دے گہنے نو وسوسہ آکھیا جاتا ہے، ہلکی چیز ہونا۔ فوسوسہ پس یاد رکھو فا جڑا ہے یہ قریب دے معنی دے وچ نہیں ہے، یہ لفظی معنی ہے پھر، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس دا جنت دے وچوں نکالنا اور حضرت آدم علیہ السلام دے نال ابلیس دا یہ مکالمہ کرنا، یہ ذکر اذکار کرنا جڑا ذکر ہے سایہ مقدسہ دے وچ، اس دے دوران کافی سارا عرصہ گزر چکیا سی۔ اس تو بعد ابلیس نے جال پھینکیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، اس کا ذکر ہے فوسوس لہم الشیطان، لہما ہما دی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دی طرف ہے کہ انہاں دونوں دی طرف وسوسہ ڈالیا۔ الشیطان، شیطان تو مراد شیطان مردود ہون تو بعد شیطان ہوئے، اصل دے وچ ایدا معنی ایدا نام سی ابلیس، مردود جس وقت ہویا، جس وقت نکالیا گیا، اس وقت ایدا لقب پیا شیطان۔ تو رب ذوالجلال نے چونکہ یہ ذکر بعد وچ ہویا، یہ معاملہ یہ واقعہ بعد وچ ہویا، اس وجہ تو یعنی مردود ہون تو بعد اس نے یہ واقعہ کیتا، لہٰذا رب ذوالجلال نے شیطان نام لے کے اس کا ذکر کیتا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالیا، لیبدیا، یہ وسوسہ ڈالن کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دی اصل وجہ کی سی، لیبدیا لہما ما وری عنہما من سوآتہما۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا آپ دے جسم اقدس دے اتے آپ باپردہ رہتے ہوتے سن، اپنے جسم دا کوئی بھی حصہ جڑا ہے اس نو برہنہ نہیں سی ہون دے، برہنہ نہیں سی ہون دے، یعنی ننگا نہیں سی ہون دے۔ برہنہ دا لفظی معنی ہوتا ہے ننگا ہونا۔ تو آپ بہت حیا والے سن، با حیا سن دونوں، باوجود منکوح ہون دے، باوجود دونوں دا نکاح ہون دے، باوجود دونوں آپس وچ میاں بیوی ہون دے، اس دے باوجود آپ با پردہ رہندے ہوندے سن۔ تو میرے عزیز محترم،
ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ہے اس آیا مقدسہ تے۔ شیطان لعین دا بہت بڑا مکر ہے کہ اولاد آدم جی حقیقت ہے با پردہ ہونا، اس نو بے پردہ کرنا ہے شیطان لعین دا جال ہے۔ اج دی عورت کھڑی ہو کے چوک دے وچ اس چیز دا دعویٰ کر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ معاف کرے، اپنی حقیقت ویکھ، اپنی ماں دی حقیقت ویکھ۔ حضرت اما حوا، شیطان لعین نے جس وقت ڈالیا نا جال، آپ با پردہ رہندے ہوندے سن، اور پردہ کی سی یہ وچ دو روایتاں نے، دو قول نے علماء اکرام دے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ دے جسم اقدس دے اوتے جنتی لباس سی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ دے پورے جسم دے اوتے اے ناخن جڑا ہے اس جیسا لباس سی پورے جسم دے اوتے۔ اج دا یہ ناخن صرف انگلیاں تے رہ گیا، پہلے یہ ناخن پورے جسم دے ہوتا سی لباس دی طرح۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دی جسم اقدس دے ہوتے پورے ناخن، یہ جڑا ناخن ہن صرف پوریاں تے رہ گیا، لیکن یہ ناخن سخت ہے۔ حضرت آدم اور حضرت اما حوا دے جسم اقدس دے ہوتے جڑا لباس سی اس ناخن دی طرح، وہ بالکل نرم اور ملائم سی۔ جس وقت دانا کھایا وہ لباس چھین لیا گیا۔ تو میرے اسی سے محترم میں عرض کر رہا سی کہ اج دی عورت اج دعویٰ کر رہی ہے اس چیز کا۔ اپنی حقیقت دیکھ، ساڈی ماں جنت دے وچ بھی رہ کر کے با پردہ رہی ہے، ساڈی ماں جنت دے وچ بھی با پردہ با حیا طریقے دے نال اپنے خاون تو بھی با پردہ طریقے دے نال رہی ہے۔ اج دعویٰ کس چیز دا ہے؟ ساڈی مسلمان عورت دعویٰ کس چیز دا کر رہی ہے کہ میرے اتنے کسی قسم دی نہ میرے باپ دی قید ہوئے، نہ میرے بھائی دی قید ہوئے، نہ میرے خاون دی قید ہوئے۔ میری اسی سے محترم ذرا غور کر، میں آج اس ماں نو، اس بہن نو، اس بیوی نو، اس بیٹی نو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، خدا را انہاں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ تینوں عزت جڑی ملی ہے محبوب دی بارگاہ دے وچ، خدا دی قسم تینوں کون پوچھدا سی؟ تیری حقیقت کی سی؟ تینوں جمدیاں ہی مٹی دے وچ دفن کر دیندے سی۔ اے باپ، اے بیٹا، اے بھائی تینوں اپنے اتے بوجھ سمجھدے سن۔ اج جڑا باپ کمزور ہڈیاں دے نال رات دن تیرے واسطے محنت کر رہے ہیں، جڑا بھائی اوور ٹائم فیکٹریاں دے وچ لگا رہا ہے، اس نو اپنی زندگی دی فکر نہیں ہے، اپنی جان دی فکر نہیں ہے، اج تو انہاں تو آزاد ہونا چاہنی ہے۔ خدا را اپنی حقیقت میں پہچان۔ اللہ تعالیٰ ساڑی اس ماں دی، ساڑی اس بہن دی عزت کی حفاظت فرما دے۔ تیری عزت یہ نہیں ہے کہ تو براہ نہ ہونے۔ ایمان والا انسان جڑا ہے نا، مومن انسان، وہ دی حقیقت کی ہے، وہ ہیرے دی طرح ہے، اور ہیرا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اے عورت، جس وقت تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، میرے محبوب دی غلامی اختیار کر لی ہے، اس وقت تو ہیرے دی طرح قیمتی ہو گئی ہے۔ اور ہیرے دی حقیقت کی ہوتی ہے، ہیرے نو چھپا کے رکھیا جاتا ہے۔ ہیرا جس وقت برہنہ ہو جاوے، سب کے سامنے نظراں دے وچ آ جاوے، تے چور نو چوری کرنے دے واسطے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ہیرا ہے، تو ایمان والی ہے، تو اپنے اس ایمان دی، اپنے جسم دی، اپنی اس آبرو دی عزت کی حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں عورتاں نو، انہاں میریاں ماواں بہناں نو ہدایت نصیب فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی دعا تمام دوستوں میں یہی آکھاں گا کہ جتنی بھی دعا ہو سکتی ہے اپنی انہاں ماواں بہناں دی ہدایت واسطے دعا کرو۔ انہاں اسی تھپڑ نہیں مار سکتے، زود و کوب نہیں کر سکتے، صرف انہاں دی ہدایت واسطے بارگاہ خداوندی وچ ہاتھ ہی اٹھا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال شیطان لعین دے مکر و فریب تو انہاں ساڑیاں ماواں بہناں نو بچائی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے اسی سے محترم رب ذوالجلال نے فرمایا کہ شیطان نے جڑا وسوسہ ڈالیا وہ دی وجہ کی سی؟ لیبدیا، تاکہ وہ دور کر دے، لیبدیا لہما ما وریا، جو کچھ چھپائے ہوئے سن، جو کچھ چھپائے ہوئے سن اپنے جسم نو، اپنی شرمگاہ نو، حضرت آدم و اما حوا چھپائے ہوئے سن، ما وریا عنہما من سوآتہما، یعنی جس نو چھپانا وہ ضروری سمجھدے سن، وہ سارا لباس جڑا جنتی لباس انہاں دے جسم دے اوتے ڈالیا گیا سی، اصل وجہ وسوسہ ڈالن دی اے سی کہ وہ لباس انہاں تو چھین لیا جاوے۔
اگے شیطان کے دوسرے مکر و فریب کا ذکر ہو رہا ہے. وقالا پھر اس نے آکھیا، قالا تو مراد شیطان ہے، ما نہاکما ربکما، نہا نہیں ان تو بنیا یعنی جس دا معنی ہوندا ہے انکار کرنا، روکنا. اس نے آکھیا کہ ما نہاکما تانوں اس درخت تو کسے وجہ تو روکے. یہ تھوڑا جا میں ذکر کر جاواں تاکہ واقعہ یہ آیت مقدسہ ذہن نشین ہو جاوے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا دے درمیان چونکہ دھتکار دیتا گیا سی جنت دے وچوں، یہ بارے دے وچ بھی دو تین قول نے. یا تا اس نے زمین تے رہ کر کے الہام کیتا جنت تک، یعنی شیطان دے وچ اتنی طاقت سی اور طاقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ شیطان لعین دے وچ بھی اتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دیتی ہے کہ تو جس طریقے نال بھی گمراہ کر سکتا ہے تو کر. یعنی روئے زمین تے رہ کر کے چونکہ جنت دے وچوں نکال دیتا گیا سی اور روئے زمین تے رہ کر کے اس نے الہام کیتا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا دے دل دے وچ. تو میرے عزیز محترم اتھے رک کے محبت والا ایک نقطہ عرض کراں گا. لوگ بڑے تڑلے دے نال اور بڑی جرت دے نال شیطان لعین دی طاقت دا ذکر کر دے کہ شیطان روئے زمین تے رہا اور جنت تک اس نے اپنی طاقت دکھائی، الہام کیتا، بڑے تللے دے نال آکھ دے. لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علم مبارک دا ذکر ہوندا ہے اس وقت پتہ نہیں کی ہو جاتا، اس وقت طرح طرح دیاں چیم ہوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ دے بندے رب ذوالجلال ہر چیز سے قادر ہے. جس نے شیطان لعین نو اتنی طاقت دیتی ہے تو میرے محبوب دی طاقت دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو شیطان لعین دی طاقت، شیطان لعین دے علم دا اندازہ، علم دی بڑی تو وسعت ذکر کرتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو میرے عزیز محترم، ایک میں نقطہ عرض کرا، بیماری چھوٹی ہوندی ہے، ہمیشہ بیماری چھوٹی ہوندی ہے لیکن او دا علاج بڑا ہوندا ہے. علاج ہوئے گا تو بیماری ختم ہوئے گی. جڑا بیماری نو منی جاوے لیکن علاج نو مننے ہی نہ، پھر وہ اپنی عقل دا آپ علاج کراوے. تو میرے عزیز محترم عشق مصطفیٰ ہر اس بیماری دا علاج ہے. جڑا جدے دل دے وچ عشق مصطفیٰ ہے وہ اس بیماری تو بآسانی بچ سکتا ہے. شیطان لعین دے وار بہت بڑی بیماری ہے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اس نے آکھیا کہ اے آدم تانوں جڑا درخت تو منع کیتا گیا ہے تواڈے رب نے منع کیتا ہے، اس وجہ تو نہیں منع کیتا کہ تسی ہمیشہ ہمیشہ واسطے اس درخت تو نہیں کھا سکتے یا چھو نہیں سکتے، بلکہ اس وجہ تو منع کیتا ان تکونا ملکین کہ تسی کتے فرشتے نہ ہو جاؤ، تسی فرشتے نہ ہو جاؤ. یعنی تواڈے وچ فرشتیاں والیاں صفتاں، یعنی فرشتیاں نو نہ بھوک لگدی ہے، نہ پیاس لگدی ہے، نہ نیند دا غلبہ ہے، نہ انہاں دے واسطے موت ہے. اس وجہ تو منع کیتا کہ تسی فرشتیاں دی طرح نہ ہو جاؤ. او تکونا من الخالدین، یا تسی ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے امر نہ ہو جاؤ. اس وجہ تو تانوں اس درخت تو منع کیتا ہے کہ تسی جس وقت اس درخت دا دانہ کھاؤ گے تانوں موت نہیں آوے گی، فرشتیاں دی طرح تسی ہمیشہ ہمیشہ واسطے امر ہو جاؤ گے. تو میرے عزیز محترم یہ بھی تھوڑا جہا میں نقطہ عرض کر دیا. شیطان لعین نے حضرت آدم و حوا دے درمیان جس وقت یہ گل کی تھی نا کہ موت تانوں کدی نہیں آوے گی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا نے کدی موت ویکھی ہی نہیں سی. اج لوگ اس چیز دا بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کس طریقے نال نبی ہو کے شیطان لعین دے جال دے وچ پھس گئے. کس طریقے نال حضرت آدم و حوا نے کدی موت ویکھی ہی نہیں سی. اس شیطان لعین نے ایسا مکر، ایسا فریب دا جال بچھایا کہ زبان باہر نکال لی. جس وقت موت دا پوچھا نا حضرت آدم نے، اس نے زبان باہر نکال لی اور لٹنا شروع کر دیتا، تڑپنا شروع کر دیتا اور بعد وچ آکھیا کہ اس نو موت آکھیا جاتا ہے. اس طریقے انسان نو تکلیف ہوندی ہے. لہٰذا حضرت آدم و حوا نے وہ دانہ کھایا. ایک وجہ یہ بھی ہے. اگے دوسری وجہ وقاسمہما، شیطان لعین نے قسم اٹھا دیتی انہاں دونوں دے سامنے، چونکہ حضرت آدم و حوا نو اس چیز دا پتہ ہی نہیں سی کہ کوئی اللہ دی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. یہ وہم و گمان دے وچ بھی نہیں سی. اس وجہ تو اس شیطان لعین دے جال دے وچ حضرت آدم آ گئے اور وسوسہ ڈالن دے وچ اس نو آسانی ہو گئی. اس نے قسم اٹھا دیتی. وقاسمہما، رب ذوالجلال ذکر کر رہے ہیں وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
انہیں قسم اٹھا کے آکھیا کہ میں تہاڈا دشمن نہیں ہاں بلکہ میں تہاڈا ہمدرد ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔